الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین عظام، خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ، اولاد علی، چمن زہرا کے مہکتے ہوئے ستارے اور پھول، جو سینکڑوں کی تعداد میں آج اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور بالخصوص میرے رفیق محترم مشفق مکرم حضرت مولانا مجاہد اہل سنت سید المجاہدین حضرت مولانا سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ، اور حضرت مولانا سید شاہ سعید پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ، جمیع علماء اہل سنت اور ریاست آندھرا پردیش کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے خطباء کرام، ائمہ اعظام، نعت خواں حضرات، شعراء کرام، مبلغین اہل سنت و جمیع نوجوانان محبان اہل سنت، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ کا، جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور پر نور سنی اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے مجھ گناہگار کو، مجھ خطاکار کو، مجھ سیاہکار کو
دعوت عطا فرمائی، اور اللہ کے فضل سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل سے اللہ کے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے علامہ مولانا سید شفیع پاشا قادری صاحب قبلہ کی دعوت پر مجھ گناہگار کو یہاں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو، رحمتوں کو نچھاور کرتا ہوا جاری و ساری ہے، اور میں صبح 8 بجے حاضر ہوا اس غرض سے کہ 8 بجے خطاب کروں اور 10 بجے حیدرآباد پہنچ جاؤں، لیکن حضرت علامہ شفیع پاشا صاحب قبلہ نے کہا نہیں، آج تو آپ کو بیٹنگ کرنی ہے، آپ اگر اتنا جلدی چلے جائیں گے، اگر بولنگ فاسٹ ہو جائے تو پھر لاسٹ کے رن کون بنائے گا؟ آپ کو بیٹھنا ہے، سکون سے بیٹھ جائیے۔ بولے کہ ظہر کے بعد آپ کا بیان ہوگا۔ میں بولا جی اچھی بات ہے حضرت۔ گیا لاج پہ آرام کرنے لگا، ظہر کی نماز کو اٹھا، انتظار میں عصر کی گھڑیاں آ گئی، تو میں سوچا کہ شاید ابھی اوپنرز کھیل رہے ہیں، مڈل آرڈر کا بھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن پیارے بزرگ اور دوستو پتہ چلا کہ مڈل آرڈر بھی بہت زبردست طریقے سے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و محبت کا خزانہ لٹا رہے تھے۔ علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب جو رات میں خطاب کرنے والے تھے، کسی مصروفیت کے تحت وہ دوپہر میں خطاب کر چکے ہیں۔ بولے مول صاحب اب چند بولز ہیں اور آپ کو پورے 1 اوور میں 36 رن بنانا ہے، وہ آپ کے حوالے ہے۔ اچھا ادھر کے واسطے ہے، میں سمجھا اس پہ بھی نعرے لگتے کیا میں ٹینشن میں ہوں۔ یہ کامنٹری پہ نعرے کب سے لگنے لگے، میں پریشان ہوں۔ اب آپ اللہ کے محبوب بندوں کے نورانی چہروں کا دیدار کرتے ہوئے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ فجر سے پہلے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں، وہ بیچارے گراؤنڈ میں آ کے بیٹھے، کئی کو بیٹھے میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ جلسہ یہاں چل رہا، ان لوگوں کرسیاں ڈال کے وہاں بیٹھے ہوئے، میرے کو ایسا محسوس ہو رہا وہ حیدرآباد میں جنوری کے مہینے میں ایگزیبیشن لگتی، موت کا کنواں دیکھنے تو نہیں آئے ان لوگوں کہیں۔ اگر ذکر رسول سننے آئے ہیں تو یہاں کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام لکھانا چاہیے، اللہ والوں کے نورانی چہرے دیکھنا چاہیے۔ ان لوگ کیا ہے سوچ رہے کہ جاتے جاتے جھانک لے کے جائیں گے تو 15 منٹ کے واسطے آ کے ٹھہرے، مگر میری کوئی تقریر 15 منٹ کی نہیں ہوتی جو ٹھہر کے سن لیں گے ان لوگ۔ ان سے گزارش ہے کہ آ کے یہاں بیٹھ جاؤ ورنہ پیرا آپ کے پھول جائیں گے۔ میری والنٹر سے خواہش ہے یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو ذرا اندر بھیج دو، پہلے اندر بھیج دو ان لوگوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو غفلت سے بھی آ گئے تو آج ذرا سن لے کے جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم یہاں جو بات نکلتی ہے نا وہ زبان یہاں کی ہوتی ہے، فیضان مدینے کا ہوتا ہے، وہ بولی یہاں کی ہوتی ہے، فیضان بغداد شریف کا ہوتا ہے، وہ زبان یہاں کی ہوتی ہے، فیضان لاؤوالی کا ہوتا ہے۔ تو آج آئے ہو غفلت سے ہی صحیح، بعض لوگ سوچے ہوں گے کہ شفیع پاشا اعلان کرے شام کا کھانا بھی ہے، ان لوگ بولے ہوں گے ابھی نکو لگا یار اتنا جلدی کیا ہے۔ ان لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میاں ہمیشہ اپن دال کھانا کھائے سو ہے، آج ذرا یہ عود دانوں کا فاتحہ کا کھا کے دیکھتے بول کے سوچے۔ اگر یہ غرض سے بھی آئے ہیں تو ذرا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے تھوڑی دیر سن کے کھاؤ، انشاءاللہ خدا کی قسم یہاں جو کھائیں گا نا اس کو جنت میں رسول اللہ کے ساتھ بھی نصیب ہو جائیں گا انشاءاللہ۔
اور یہ کھانے کے معاملے میں آپ لوگوں ٹینشن لیو ہی مت. خدا کی قسم اہل سنت کی قسمت میں جو کھانا لکھا ہوا ہے وہ کسی جماعت والے کی قسمت میں نہیں ہے. عرسوں کی پوری زیارتیں ہمارے پاس ہے، مرحومین کی پوری فاتحہ ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی میلاد کا کھانا ہمارے پاس ہے، غوث اعظم کی 11ویں کا کھانا ہمارے پاس ہے، خواجہ پاک کی 6ٹی کا کھانا ہمارے پاس ہے، لطیف لا ابالی کے عرس کا کھانا ہمارے پاس ہے، اور آج کے سنی اجتماع کے لنگر کا کھانا بھی ہمارے پاس ہی ہے. اور یاد رکھو سنی ہو تم لوگ یہ ٹینشن میں نکو ان کے باتیں سن کے ان لوگ کیا کرے لوگوں کو حوالہ بنائے خالی تم لوگ کھانے کچھ رہتے کھاتے. ارے یہ قسمت بھی لکھا کے لانا کمال کی بات ہے. میں نندیال کو گیا تھا جماعت لے کے، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بگونا کھکرنے کی آواز آ رہی، کھر 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 آواز آ رہی پیچھے. ارے بولا یہ کیا ہے بھائی، یہ کہیں کو اتنا گھس رہا ہے نہیں ختم ہوگا. نہیں حضرت وہ ان لوگوں کے ایک اسٹائل ہے، ختم ہو گیا بول کے سب کو معلوم ہو جانا کہتے. ارے میں بولا کم سے کم کھانا تو بھی صحیح کھا رہے، اس میں بھی اتنا ٹینشن. مگر پیارے بزرگ اور دوستو ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ تم کو اپنی سنیت پہ فخر ہو جائے اور آل نبی کی غلامی میں رہنے کا صدقہ نصیب ہو جائے. پیارے بزرگ اور دوستو ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، پہلے ذرا کھانے کے باتیں کر لیں گے تاکہ وہ جانے والے دلچسپی سے بیٹھ جاتے. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا، سبحان اللہ، حضور کہتے ہیں انا علی فاطمہ حسن و حسین. حضور فرماتے میں علی فاطمہ حسن اور حسین، ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے، جو ہم سے محبت کرتے. حضور کہہ رہے میں علی فاطمہ حسن اور حسین، ومن احبنا، اور ہم سے جو محبت کرتے ہوں گے، مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. ہم سے محبت کرنے والے سارے محشر کے لوگ ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. عاشقوں کا جھرمٹ ہوگا، دیوانوں کا ماحول ہوگا، چاہنے والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں جب ہم سب جمع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں تقریر ہو رہی ہے، محفل نعت ہو رہی ہے، محفل قصیدہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں محفل صدارت رسول اللہ محفل کی صدارت سنبھالے ہوں گے، علی المرتضی محفل کی نگرانی کر رہے ہوں گے، فاطمہ الزہرا محفل کی نقابت کر رہی ہوگی، امام حسن و حسین محفل پہ لطف و کرم بچھا رہے ہوں گے، اور دیوانے آقا کو دیکھ کر وجد میں آ رہے ہوں گے، آقا کو دیکھ کر جھوم رہے ہوں گے، آقا کو دیکھ کر مست ہو رہے ہوں گے. حضور فرماتے سنو سنو، جب ہم اور ہمارے چاہنے والے جمع ہو جائیں گے تو کچھ اور نہیں کریں گے، نأکلو و نشربو، ہم کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے. حضور کہہ رہے ہم کھا رہے ہوں گے اور ہم پی رہے ہوں گے. اللہ اللہ، یہاں فاتحہ کا کھاتے رہے تو وہاں رسول اللہ کے ساتھ نصیب ہوتا، یہاں ان کے نام پہ کھانا، وہاں ان کے ساتھ کھانا. ہماری قسمت میں تو دنیا میں بھی کھانا ہے، خبر میں بھی کھانا ہے، محشر میں بھی کھانا ہے، جنت میں بھی کھانا ہے. ٹینشن نہ کولو، سرکار کی غلامی میں رہو، مزے کے آئٹم ملتے رہتے، کبھی کھیر پوریاں ملتے، کبھی 11ویں کی بریانی مل جاتی، کبھی چھٹی شریف کا حلوہ مل جاتا. سب ختم ہو گئے تو امام حسین کا شربت نصیب ہو جاتا. پیارے بزرگ اور دوستو قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر. یہ اہل سنت والجماعت کی یہ قسمت ہے. اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں بھی نعمتیں رکھا ہے، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ایک مہینے میں رکھا. سب کو اگر 11ویں شریف میں رکھ دیتا یا 12ویں میں رکھ دیتا تو ایک ہی مہینہ کھانے کا رہتا تھا. نہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، 12ویں میں رسول اللہ کو بھیجا، مہینہ بھر کھاتے ہو.
پھر 11ویں میں غوث پاک کو بھیجتا، میرے غوث کا صدقہ کھاتے رہو. پھر چھٹی رجب آتی، حضرت غریب نواز کو، مولا علی کو بھیجتا. پھر رمضان تو پوچھو ہی مت. ابھی رمضان ختم ہی نہیں ہوا، بندہ نواز کا مہینہ شروع ہوتا. بندہ نواز کا مہینہ ختم نہیں ہوا، او بقرعید، ماشاءاللہ. اب اس کے بارے میں تو اب میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، مگر انہیں کتنا خطرناک ہے دیکھو. بقرعید بولے تو یاد آیا، ہمارے پاس کیا کرے بزرگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر ایک کے نام سے ایک ایک بکرے کی قربانی دیے. نہیں، بابا جان کے نام سے ایک بکرا، اماں جان کے نام سے ایک بکرا، چاچا کے نام سے ایک، بیٹے کے نام سے، بیگم کے نام سے ایک. مگر انہیں کیا کرا، نیا نکالا جی، نیا ہی نکالا دین. میں پوچھا کیا میاں کیا کچھ بولا کرتے تو جمعہ میں بیان الحوض صاحب نئی بات بولا. میں کیا بولا بھائی؟ بولے 5 لوگوں کے نام پہ 5 بکرے نہیں کاٹنا، 5 کے نام پہ ایک ہی بکرا کاٹنا. بولا ارے بولا بہت ڈینجر دکھ رہا تو. میں بولا 5 کے نام پہ اگر ایک بکرا کاٹا تو پھر اماں جان کے نام پہ آنکھاں کانا دیتا نہیں گردے دیتا. بابا جان کو کیا دیں گا، ٹانگا دیں گا، پیرا دیں گا، کیا دیتا بول بھائی، پہلے ڈیسائیڈ کر لے، آدھا ٹکڑا کر، پہلے پورا ڈیسائیڈ کر، لکیرا مار بکرے کو. یہاں سے اماں جان کا، یہاں سے بابا جان کا، بیٹے کا. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، کہاں سے آ گئی، کئی کو آ گئی، کس لیے آئی، آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. بہرحال یہ آج اپنا عنوان نہیں ہے. آج تو حبیب خدا کی تعریف کرتے ہیں، آج تو نبی محترم کی تعریف کرتے ہیں. آج اس نبی کی تعریف کرتے ہیں جو نبی نے خود اپنی تعریف کر کے اپنی امت کو تعریف کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. کیا ہے بولیے؟ نور آیا. یہ بات یاد رکھو. میں قرآن شریف کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور میری بات آج آپ سمجھ جائیں گے نا تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہاں بھی نہیں بن سکتے انشاءاللہ. اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. ہاں ذرا زور سے بولو، اس کو یاد بھی رکھو، مسئلہ ہے سمجھنے کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نور آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. کیا بولا اللہ؟ بھیجا. وہاں پر کہہ رہا ہے نور آیا، یہاں پہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ذرا پیارے بزرگ اور دوستو، اور ایک آیت مبارکہ ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا. اے ایمان والو، ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے بیچوں بیچ مبعوث کر دیا، تمہارے بیچ میں بھیج دیا، اتار دیا، نازل کر دیا، بعثت فرمائی. ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگوں اور دوستو. قرآن پاک اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا، تم ہی میں سے آیا. پیارے بزرگ اور دوستو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا، وہ آیا، میں نے اس کو اتارا ہے، میں نے اسے مبعوث کیا ہے. تو یہ آنا اور بھیجانا
اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے، لیکن پوری قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس نبی کو مدینے میں پیدا کیا ہے، مکے میں پیدا کیا ہے، آمنہ کے گھر میں پیدا کیا ہے، عبداللہ کا بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے، عبد المطلب کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو ابھی نبی کو حرم شریف میں پیدا کیا ہے، صحن کعبہ میں پیدا کیا ہے، مکے کی دھرتی پر پیدا کیا۔ لفظ پیدائش کا لفظ اللہ کہیں پر بھی استعمال نہیں کر رہا ہے۔ غور کرو ہر جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی آیا ہے، نبی کو بھیجا گیا ہے، نبی کو اتارا گیا ہے، نبی کو مبعوث کیا گیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، نور آیا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ آتا وہی ہے، بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جو پہلے سے موجود، وہ حضور کی یہ وہ ذات ہے جو پہلے سے موجود تھی، پہلے سے موجود تھی۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کب سے موجود تھی؟ اللہ نے ان کو کب بنایا ہے؟ ان کو کب پیدا کیا ہے؟ یہ کب سے جلوہ گر ہے؟ اللہ نے ان کو کب سے بھیجا ہے؟ یہ کب سے تشریف لائے ہیں؟ یہ کب تشریف لائے ہیں؟ اور یہ آمنہ کے گھر میں جو ان کا نزول ہو رہا ہے، آمنہ کے گھر میں جو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، پھر اللہ نے اس کو پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ وہاں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، یہ رسول آیا ہے، یہ نور بن کر آیا ہے۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، سمجھنے والی بات ہے، یہ نبی پہلے سے موجود ہے، تبھی تو اللہ ان کو بھیجنے کی بات کر رہا۔ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں اگر آپ کو بولوں کہ آپ کا بیٹا آیا، آپ بولیں گے ارے مول صاحب ہے چنے، تو آتا کہاں سے جی؟ بیٹا ہی چنی ہے مول صاحب کو؟ اچھا نہیں ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس کے بارے میں آیا کا لفظ استعمال، جو چیز نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھیجا کا استعمال، آیا اور بھیجا کا استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اور یہ بازو والے، ان لوگاں بڑے ڈینجر لوگ ہیں۔ یہ بازو والے کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر، حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، حضور 40 سال کی۔ ارے میں بولا بہت ڈینجر ہے تم لوگ۔ حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے تو 40 سال سے پہلے کیا تھے؟ ہے نا بھائی؟ اچھا بھائی تھے تو صحیح نا، چلو جان دو 40 سال میں تو بول رہا نبی بنے، تو بھی 40 سال تک کیا تھے؟ تو جواب ملا ہمارے جیسے تھے۔ تیرے جیسے تھے؟ جی ہاں ہمارے جیسے تھے، عام بشر تھے، عام انسان تھے۔ اللہ نے حضور کے اچھے اخلاق کو دیکھا، نبوت دے دی۔ اوہو اچھا ہوا حضور کو دیا، تمہاری جماعت کے مولانا صاحب کو نہیں دیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، یہ آج کل کے مولویاں کہہ رہے ہیں حضور ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ میں بولا بہت اچھا ہے، ذرا ایک بات تو بتا، حضور تیرے جیسے تھے تو کہہ رہا ہے۔ میں بولا میاں تو پیدا ہوا نہیں؟ بے شک۔ میں بولا تو پیدا ہوئے جب جسم پہ کپڑے تھے؟ ارے کیا مول صاحب نئے نئے کوشچن کر رہے ہیں؟ نہیں تھے مول صاحب، بالکل برہانہ ہو کہ پوری کائنات ایسی پیدا ہوتی نا مول صاحب، سب برہانہ پیدا ہوتے، سب برہانہ تھے۔ ارے میں بولا نادان، پھر تو آمنہ کے لال کے بارے میں نہیں جانتا ہے، مدینے والے رسول کے بارے میں تو نہیں جانتا ہے۔ سن، ساری کائنات کا بچہ پیدا ہوتا ہے، برہانہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، لیکن آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، عبد المطلب کا پوترا جب پیدا ہوا تو عام بچوں کی طرح برہانہ پیدا نہیں ہوا، ننگا پیدا نہیں ہوا، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آمنہ فرماتی ہے، ماں جان فرماتی ہے، جب ساری کائنات کے بچے پیدا ہوتے ہیں، برہانہ پیدا ہوتے ہیں، مگر میرا اللہ، میرا لخت جگر، میرا نور نظر پیدا ہوا عام بچوں کی طرح، برہانہ نہیں۔ میں نے دیکھا وہ سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے، سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے۔ میں وہ لباس کو دیکھ کر حیران تھی، یہ لباس کیسا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ یہ آنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ نے اسے جنتی لباس پہنا کر پیدا کیا۔ انہیں پیدا ہوا، اینٹک برہانہ تھا، اور ساری کائنات کا نبی پیدا ہو رہا ہے۔
جنتی لباس پہن کر پیدا ہو رہا ہے۔ اجی جب بچے پیدا ہو انہیں نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن قربان جاؤ یہ مولویوں کو آج معلوم نہیں ہے جو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اے مولویوں سنو، اے جماعت والوں سنو، اے کرنول والوں سنو، تم کو نہیں بول رہا ہوں، تم ٹینشن میں نہ کو۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آمنہ کا لال، ساری کائنات کا آقا، نبیوں کا سردار، انبیاء کا امام، گناہگاروں کا آقا، صحابہ کا سردار، اہل بیت کا داتا، اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے تو عام بچوں کی طرح ایسے پیدا نہیں ہوا کہ انہیں نہلانے کی ضرورت پڑ جائے۔ حضور کی پھوپھی حضور کی ولادت سے پہلے اپنے سر پر ایک گڑھا رکھ کر لے جا رہی ہے، حضرت آمنہ کے گھر لے جا رہی ہے، اور غیب سے آواز آتی ہے، اے اسماء کدھر جا رہی ہو، اے اسماء کدھر جا رہی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے، اے اللہ، اے پروردگار، میرے بھائی عبداللہ کے گھر، میری بھاوچ آمنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کو نہلانے کے لیے پانی لے جا رہی ہوں، اس کو غسل دینے کے لیے لے جا رہی ہوں، تاکہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کو غسل دے دیا جائے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے اسماء، تو جانتی ہے کہ وہ پیدا ہونے والا کون ہے؟ وہ پیدا ہونے والا کون ہے؟ حضرت اسماء کہتی ہے، ہاں ہاں میں جانتی ہوں، وہ عبد المطلب کا پوترا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا دلارا ہے۔ تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، حاتف غیبی فرماتا ہے، اے آمنہ سن لے، اے اسماء سن لے، وہ پیدا ہونے والا عام بچوں کی طرح ناپاکی کی حالت میں غلاظت کے ساتھ، کثافت کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پروردگار اس کو جنت سے غسل دے کر پیدا کر رہا ہے۔ انہیں بول رہا حضور ہمارے جیسے۔ اذان ہو رہی، انشاءاللہ اذان یہاں بھی ہوں گی جلسے کے بعد، یہاں بھی جو ہے جماعت ہوں گی۔ ایک بولے تو بازو والے کہیں بولے اذان ہو رہی تھی، مولانا بیان کر رہے تھے۔ ہمارے پاس بھی اذان ہونے والی ہے بول کے ہم لوگ بیان کر رہے، تو ٹینشن میں نہ آ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے جیسے تھے۔ اوہ تم بہت خطرناک تھے۔ اور آمنہ کے لال پاک ہو کر تشریف لا رہے تھے۔ لوگ بولے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے۔ کون سے اینگل سے دکھا رہے بھائی؟ ایک اینگل تو بھی بتا رہے میرے بھائی، حضور تیرے جیسے۔ قوم بولی حضور ہمارے جیسے، ہمارے وہاں کون سے اینگل سے دکھے رہے بھائی تیرے کو؟ ایک اینگل تو بھی لا کے دے رہے بھائی جس میں تو اور حضور دونوں برابر ہونا۔ خدا کی قسم، کرنول کی دھرتی پر ٹھہر کر پوری بدعقیدوں کو یہ چیلنج ہے میری طرف سے، ایک اینگل لا کے دے رہے بڑے بھائی کہ تو اور حضور دونوں برابر ہے۔ تو 40 دن 4 مہینے کیا بول رہا؟ یہ اجتماع کے اختتام سے لے کے میت نکلنے تک تیرے ساتھ جماعت میں چلنے کو تیار ہوں۔ ایک اینگل لا کے دے بس، تو اور حضور دونوں برابر ہے۔ اجی انگلی کس کے پاس نہیں ہے؟ بولو انگلی سب کا نہیں ہے؟ نہیں آپ کا نہیں ہے؟ کس کا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ، سب کا نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ مطلب سب جنے سن رہی، میں یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ذرا سوچو، انگلی سب کے پاس ہے، آپ اور میں انگلی اٹھا دیے، یوں کر دیے تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ لیتوں کا مسئلہ ہے۔ ہماری انگلی فتنے کا سبب ہے۔ ہماری انگلی ہل جائے تو فتنے مچ جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کا یہ عالم ہے، ہل جائے تو ٹینشن۔ گھر میں اگر بچے کو یوں کر دیے، ہاں رات بھر سوتا نہیں ہیبت میں، بابا جان یوں کرے کیا کرتے کی بول کے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ پولیس والا اگر چور کو یوں کر دیا، دیکھ انہیں بھول جاتا چوری کرنا۔ ہماری انگلی کا یہ عالم ہے، دہشت مچا دیتی ہے۔ مگر پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے آمنہ کے لال کے، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کے دست اقدس میں بھی انگلی انگشت مبارکہ تھی۔ آمنہ کا لال اپنی شہادت کی انگلی نکالتا ہے، حبیب یمنی کی تمنا پر، حبیب یمنی کی خواہش پر میرا نبی مکے کی دھرتی پر کھڑا ہوتا ہے اور انگلی کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ بچان جو خدا کی قدرت کا مظہر بنا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو ماننے پر دنیا مجبور ہے، آمنہ کا لال اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو
چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چاند ایک مشرق کی طرف ہوتا ہے، دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ آمینہ کا لال کہتا ہے پھر سے جڑ جا، تو چاند پھر سے جڑ جاتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ انگلی تو ہمارے پاس بھی ہے، انگلی تو محترم نبی کے پاس بھی ہے، لیکن ہماری انگلی ہل جائے تو فتنہ مت جائے، نبی کی انگلی ہل جائے تو چاند کا ٹکڑا ہو جائے۔ اجی پیارے بزرگ اور دوستو، یہ قوم بولی حضور ہمارے جیسے، حضور لکھ جا کے ڈائریکٹ ملا دیا بھائی۔ حضور کا تعارف بھی کرایا تو ایسا خطرناک کرایا، بڑے کمزور تھے، مجبور تھے، چٹائی بچھا کے سوتے تھے، اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے، امت کی فکر میں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، ٹینشن لیا کرتے تھے۔ ہاں ارے نبی کا تعارف کرا رہا نا، اس لوگوں کے دلوں میں نبی کے لیے رحم پیدا کر رہا، ایسا تعارف کراتا میرے بھائی نبی کا جیسا کہ نوز باللہ ایک مجبور آدمی کا نام نبی ہے۔ ارے بدبخت یہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ دائی حلیمہ میرے آقا کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتی ہیں، ایک بار دیکھتی ہے کہ حضور جھولے میں لیٹے مسکرا رہے ہیں۔ دائی حلیمہ سوچتی ہے میں نے تو گیت بھی نہیں سنائی، میں نے تو کوئی قصیدہ بھی نہیں پڑھا ہے، میں نے تو کوئی لوری بھی نہ دی ہے، مگر یہ پیارے محمد مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میرا نبی مسکراتا کیوں ہے؟ آمینہ کا لال مسکراتا کیوں ہے؟ اللہ کا حبیب مسکراتا کیوں ہے؟ دائی حلیمہ نے جب دیکھا مسکرانے کو دیکھ رہی تھی تو نظر چہرے پر منہ اقدس پر تھی، لیکن جب نظر چشمان کریمہ پر پڑتی ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، نبی مکرم مسکرا کیوں رہے ہیں، تو دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ نبی مکرم جو دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، دائی حلیمہ کا چھت پھٹا ہوا ہے، نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ جھولے میں لیٹا ہوا آمینہ کا لال اپنا ہاتھ ادھر ہلاتا ہے تو چاند ادھر آ جاتا ہے، ہاتھ یوں ہلاتا ہے تو چاند ادھر آ جاتا ہے، ہاتھ یوں ہلاتا ہے تو چاند ادھر آتا ہے۔ یہ جماعت والا ملا وہ ہے جو مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، آمینہ کا لال وہ ہے جو خدا کی قدرت سے کھیل رہا ہے، خدا کی قدرت سے کھیل رہا ہے۔ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، کون سے اینگل سے بولی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور ہماری طرح ہے، بھلا دیوانے چپ، حضور 40 سال میں نبی نہیں بنے، وہ تو اس وقت نبی تھے جب وقت بھی نہیں تھا۔ اللہ ارشاد فرما، میں دلیل دوں گا، آؤ ذرا غور کرتے ہیں، آگے چلیں۔ حضور کے بارے میں رب نے کیا کہا کہ نور آیا ہے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے، اللہ کی جانب سے نور آیا ہے، اللہ کی جانب سے گواہ بنا کر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، ہم نے ان کو مبعوث کیا ہے، آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو اب یہ آنے والا عام بشر بن کے نہیں آیا ہے، نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، سید الرسل بن کر آیا ہے، سید المرسلین بن کر آیا ہے، امام الانبیاء بن کر آیا ہے۔ معزز سامعین اکرام غور کرو، حضرت آمنہ فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے والا روتے روتے پیدا ہوتا ہے، روتے روتے پیدا ہوتا ہے، اور رونا ہی اس کی زندگی سمجھا جاتا ہے۔ مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا لخت جگر پیدا ہوا، میرا نور نظر پیدا ہوا، میرے دل کا ٹکڑا پیدا ہوا، تو میں نے دیکھا وہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا ہے، اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں ہوا ہے، اوروں کی طرح چیخے نہیں مار رہا ہے، اوروں کی طرح کچھ اور نہیں کر رہا ہے۔ میں نے جب اپنے لخت جگر کے نہ رونے پر پریشان ہوئی تو میں دیکھتی کیا ہوں، یہ اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو رہا۔
حضور سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب تک یہ نور مبارک میرے پیٹ میں تھا تو اللہ کا اتنا فضل تھا, میں جن پہاڑوں پر چلتی تھی پہاڑ موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے. میں جن نوکیلے پتھروں سے گزرتی پتھر مجھے چپتا نہیں تھا بلکہ میرے قدموں کو بوسہ لیا کرتا تھا. میں دیکھنا تو چاہتی ہوں یہ نور والا کیسا ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, یہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. میں نے چاہا نور والے کا چہرہ دیکھوں تو میں نے جب چہرہ اٹھایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ چہرے والا, وہ نور والا رب کی بارگاہ میں یہ کلمات عرض کر رہا ہے, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو, حضور نے کیا کہا, ربی حبلی, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. یہ ایک بات یاد رکھ لو, ربی حبلی امتی, اتنا یاد رکھے تو وہابی نہیں بنتے, وہابی نہیں بنتے. اور وہابی بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے, حضور جب تشریف لائے تو بولے ربی حبلی امتی. ارے میں بولا میاں امتی امتی کون بول سکتا جی؟ دیکھو کسی کو پوترا بولنے کے لیے پہلے دادا بننا ضروری ہے نہیں. جب تک اب دادا نے میں بولا یا ایک 10 سال کے بچے کو ٹھہرا کر کے یہ میرا پوترا ہے, آپ لوگ بولیں کیا مول صاحب ابھی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں آیا, جس کو بولے اس کو پوترا پوترا بول کے کائی کو اتنے شوق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک 14 سال کا بچہ ایک 10 سال کے بچے کو بول رہا ادھر آؤ بیٹے, اوہ بولے پہلے بابا بن بعد میں بیٹا وٹا بولے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے, کسی کو پوترا بولنے کے لیے دادا بننا. جب تک دادا نہیں بنے کسی کو پوترا, ہے جب تک نبی نہیں بنے کسی کو امتی نہیں بول سکتے ہیں. آمینہ کا لال آ رہا ہے, ربی حبلی امتی, امتی کی صدا وہی لگا سکتا ہے جو نبی بن کے تشریف لا رہا ہے. لوگاں بولے نبی ہمارے جیسے. میں بولا ایک کام کر, اب تو جب تو نہیں بولا پیدا ہوئے جب امتی امتی بول کے, اب بول نہیں بولا میں. انہیں کسی کو امتی بولتے ہی نہیں دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا, کیونکہ کسی کو امتی بولنا خود کے نبی ہونے کی دلیل ہے, اور جو نبوت کا اعلان کر دیا انہیں مسلمان ہی نہیں رہتا. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. مگر آؤ یہ بات تو ثابت ہوئی آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے تو پیارے دوستو عام انسان بن کے نہیں آیا ہے, عام آدمی بن کر نہیں آیا ہے, عام بشر بن کر نہیں آیا ہے, اللہ کا حبیب بن کر آیا ہے, نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے, اللہ کا پیارا بن کر آیا ہے, لطف و کرم لے کر آیا ہے. اب ذرا غور کرتے ہیں یہ آئے ہیں مگر موجود کب سے ہیں؟ ذرا اوپر چلتے ہیں تو پتا چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. حضرت آدم کی امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. لیکن ذرا غور کرو یہ انبیاء کرام کی امتیں تو انبیاء کرام کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی, لیکن انبیاء کرام کیا کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا, حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا, حضرت موسیٰ کا کلمہ کیا تھا, حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ تو جواب ملا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کچھ اور نہیں, وہی کلمہ تھا جو کرنول کے غلاموں کا کلمہ ہے, جو نبی کے دیوانوں کا کلمہ ہے, جو غوث کے عاشقوں کا کلمہ ہے, جو غریب نواز کے دیوانوں کا کلمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پڑھا کرتے تھے, حضرت ابراہیم بھی یہی پڑھتے تھے, حضرت نوح بھی یہی پڑھتے تھے, حضرت آدم بھی یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیکن ذرا غور کرو محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو. پھر عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں.
تو پتا کیا چلا، عیسیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں میں ابھی آ گیا ہوں، وہ نہیں تشریف لائے ہیں مگر وہ رسالت کے منصب پر فائز ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں آ چکا ہوں، ابھی محمد بعد میں آئیں گے، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں مگر اللہ کے رسول بن کر موجود ہے، وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ موجود ہے۔ تبھی تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے وہ اللہ کے رسول ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے رسول ہے، حضرت آدم نے کہا محمد اللہ کے رسول، حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، حضرت آدم تشریف لا چکے ہیں مگر آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر بتلا رہے ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہیں لیکن صاحب رسالت موجود ہیں۔ تو اب ذرا غور کرو، انبیاء کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ حضور اس وقت موجود تھے جب آدم کا دور چل رہا تھا، حضور اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت ابراہیم و نوح کا دور چل رہا تھا، حضرت نبی پاک اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا دور چل رہا تھا۔ انبیاء اکرام سے پہلے چلے، انبیاء اکرام سے پہلے کون تھے؟ ایک وقت ایسا تھا جب نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم و نوح بھی نہیں تھے، اور ایک وقت ایسا تھا حضرت آدم بھی نہیں تھے۔ پھر کیا تھا؟ فرشتوں کا دور تھا۔ کیا تھا؟ ذرا زور سے بولے۔ فرشتوں اور جنات کا دور تھا۔ تو ہم نے پوچھا ہے فرشتوں، جب انسان نہیں تھا، حضرت آدم نہیں تھے، تم تھے، تو تم کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ فرشتوں نے جواب دیا، حضرت جبرائیل نے کہا، حضرت میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نے کہا سنو سنو، ہمارا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت جبریل گواہی دے رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو پتا چلا حضور اس وقت بھی موجود تھے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک وقت ایسا تھا ابھی فرشتے بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، شمس و قمر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ کون تھا؟ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو۔ ابھی اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت بنی تھی، نہ دوزخ بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ چاند بنا تھا، نہ ستارے بنے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ کون تھا؟ اللہ تھا۔ اور قربان جائے اس وقت کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اس وقت میں یوں ارشاد فرمایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیا تھا؟ میں چھپا ہوا، ذرا زور سے بولو، میں چھپا ہوا، میں چھپا ہوا تھا، میں چھپا ہوا تھا، میں کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا فاحببت، پس میں نے چاہا فعرفت، میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، لوگ مجھے خدا کہے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، مجھے ستار کہے، مجھے غفار کہے، مجھے کریم کہے، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، مجھے سبحان ربی العظیم کہے، تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا۔ اسی لیے جب آمنہ کے گھر حضور کی آمد ہوئی تو حضور یہ نہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نے مکے میں نبی کو پیدا کیا، میں نے آمنہ کے گھر میں پیدا کیا، میں نے عبداللہ کے بیٹے کو پیدا کیا، میں نے عبد المطلب کے پوترے کو پیدا کیا۔ رب نے ایسا نہیں کہا، اسی لیے رب کہہ رہا ہے آمنہ کے گھر اللہ کا نور آ رہا ہے، آمنہ کے گھر نبیوں کا سردار آ رہا ہے، آمنہ عبداللہ کے گھر والیوں کا، اللہ حضرت عبداللہ کے گھر اللہ کی گواہی دینے والا بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہاں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ذات اقدس وہاں پیدا ہوئی ہے جہاں کبھی وقت بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی، حالات بھی نہیں تھے، دن بھی نہیں تھا، رات بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ اور خدا نے کیا کیا؟ پیارے محمد کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ پیارے نبی کو پیدا کیا۔ اور جب حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے تو کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جب ہوئی تو حضور کو بشری تقاضوں کے ساتھ نہیں،
بلکہ نور کی شکل میں مبعوث کیا۔ اللہ نے جب حضور کو پیدا کیا تو نور کی شکل میں، کس شکل میں ذرا بولے، ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ ہاں ادھر آ گئے؟ نہیں آئے؟ آئے یہی چھومئی۔ اللہ نے حضور کو پیدا کیا تو بشکل نور، نور پیدا ہوا، بنام محمد نور الہی پیدا ہوا۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، حضور کی خلقت آمنہ کے گھر میں نہیں، آمنہ کے گھر میں آمد ہوئی، خلقت رب کی بارگاہ میں ہوئی۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، اے پروردگارا، تو نے جب اپنے نبی کو پیدا کیا اور تو نے جب اپنے پیارے بندے آدم کو پیدا کیا، اے اللہ جب تو نے آدم کو پیدا کیا تو مٹی لیا، پانی کو لیا، مٹی اور پانی کو ملا کر جسد اقدس بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، تین چیزیں مل گئی، روح ڈالی، روح نہیں ٹھہر پائی، واپس نکل گئی، تو نے نور محمد کو ملایا، چار چیزیں ہو گئی۔ جب نور محمد کے ساتھ روح مکرم کو ڈالا تو حضرت آدم کا جسم اقدس مکمل ہوا، حضرت آدم کا جسم خاکی بنایا گیا۔ اے اللہ یہ چار چیزیں، جس میں تو نے مٹی لی ہے، جس میں تو نے پانی لیا ہے، جس میں تو نے روح لی ہے، جس میں تو نے نور محمد لیا ہے، اے اللہ یہ چاروں چیزیں ملی ہے تو حضرت آدم بنے ہیں۔ لیکن اے اللہ یہ چار چیزیں پہلے سے موجود تھی، تو نے لیا اور آدم کو بنایا، لیکن جب پیارے محمد کو بنایا ہے، پیارے نبی کو پیدا کیا ہے، میرے مولا یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ، میرے مولا نہ تو اس وقت جو ہے روح تھی، نہ تو اس وقت کچھ اور تھا، تو پھر میرے مولا حضرت آدم کو بنایا، چار چیزیں تھی، لیا اور بنایا۔ پھر پیارے محمد کو کیسے پیدا کیا جبکہ کوئی چیز ہی نہیں تھی؟ جنت بھی نہیں تھی کہ جنت کا نور لے کر پیدا کرے، زمین بھی نہیں تھی کہ زمین کی مٹی لے کر پیدا کرے، آسمان بھی نہیں تھا کہ آسمان کے ٹکڑوں سے پیدا کرے۔ اے اللہ تو نے پیارے محمد کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم کو بنایا، مٹی موجود تھی تو مٹی سے بنایا، نور محمد کو لایا تو مولا کہاں سے لایا؟ جب تو کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی تو رب نے جواب دیا، میرے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر کچھ نہیں تھا، وہاں تھا تو لیا اور آدم کو بنایا، یہاں کچھ نہیں ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کچھ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ میں تو تھا، میں تو تھا۔ ہم نے کہا اے اللہ تو تو ہر جگہ ہے، میں تو تھا کا مطلب کیا ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، سن میرے بندے، جب آدم کو بنایا، مٹی اور پانی لیا، روح اور نور لیا، آدم کو بنایا، جب محمد پیدا ہوئے کچھ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ میں تو تھا، میں نے اپنا نور نکالا اور سامنے رکھا، اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اسی لیے حضور کو نور الہی کہا جاتا ہے، نور من نور اللہ، یہ نور اللہ کے نور سے ہے۔ حضور کوئی معمولی ذات نہیں دوستو، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کا نور ہے۔ آج لوگ مسائل نہیں سمجھے جس کی وجہ سے گمراہ ہوتے پھر رہے ہیں۔ جشن میلاد کئی کو مناتے، کئی کو مناتے، ارے دیوانے، ایسا نبی ملا، آپ میلاد نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں نے بولا نہیں مول صاحب صحیح بات ہے آپ میلاد مناؤ، مگر 12 ربیع الاول کو حضور بھی پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو حضور پیدا، ٹینشن نہ کرو، تہجد کا وقت ہوا بول کے بند کر رہے ہیں، ٹینشن نہ کرو، آپ مائک کھلا ہے تو بسے ٹینشن نہ کرو انشاءاللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، بولے 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو وفات فرمائے۔ مول صاحب پھر آپ لوگ 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے، پھر وفات کئی کو نہیں مناتے؟ پوچھے ایسے باتاں بول رہے لوگ نہیں دیکھ رہے آپ لوگ ہمیں کو، یہی 6 سنیوں سے ٹینشن، کچھ تو بھی ایک ہوگا تو ختم۔ اجی ادھر ہی دیکھو جی بھائی، ہاں سبحان اللہ، پھر بولو نا۔ دیکھو
ان لوگوں بولے 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، میلاد کا جشن مناتے آپ لوگ. پھر 12 ربیع الاول کو وفات بھی فرمائے. پھر یہ وفات کے دن خوشی کیسی؟ تو بولا کیا کرنا؟ تو بولے وفات کا غم بھی ہونا چاہیے. بولے اوہ ہو. میں بولا اچھا، میلاد کی خوشی بھی ہوئے تو وفات کا غم بھی ہونا. تو میں بولا ایک کام کر میاں، ایک آدمی 2 کام نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ ذرا بولو نا جی. دیکھو اب آپ مسکرا رہے ہیں. میں بولا رو، اور مسکرا رہے ہیں آپ لوگ، مگر رو رہے نہیں، کیونکہ رونے والا ہنستا نہیں، ہنسنے والا روتا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی ایک کام کر سکتے آپ، ہنسے تو رو نہیں سکتے، روئے تو ہنس نہیں سکتے. تو میں بولا میاں اب میلاد بھی ہے وفات بھی ہے، آدمی ایک ہے، آدمی ایک ہے، وفات بھی ہے میلاد بھی ہے. اب دونوں ایک آدمی نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ ایک کام 2 کام ایک آدمی میلاد کرا تو وفات کا غم نہیں کر سکتا، اگر وفات کا غم کرا تو میلاد کا جشن نہیں کر سکتا. میں بولا ایک کام کریں گے، ایک آدمی 2 کام نہیں کر سکتا، 2 کاموں کو 2 آدمی میں بانٹ دیں گے. 2 کاموں کو 2 آدمی میں بانٹ دیں گے. ایک کام کر، میلاد کا جشن ہمارے کو دے دے، وفات کا غم تو لے لے. میں بولا وفات تو لے لے، تو غم کر، تو روتے بیٹھ. کئی کو رو؟ تمہارے دادا بھی روئے تھے، حضور پیدا ہوئے تو انہوں بہت رو رہے تھے، بہت ٹینشن میں تھے انہوں. ارے یہ کیا ہوگا بھائی، میں اتنے نبیوں کی ان کی امتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھک کے بیٹھ گیا، اب یہ کیا ہوگا، نبیوں کا سردار پیدا ہو گیا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہو گیا ہے، آمنہ کا لال پیدا ہو گیا ہے، امام نبیوں کا امام پیدا ہو گیا. تو نبی کی ولادت پر ان کے دادا جان روئے تھے. بولا تم بھی رو. اور ہمارے آقا کی ولادت پر رب خوشی منا رہا تھا. ہم رب کے بندے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے چلے جائیں گے. نوجوانوں مسائل کو سمجھو، ان کی باتوں میں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت خطرناک قوم ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگ نئے نئے جو ہے جماعتیں بنا رہے ہیں، نئے آئٹم لے کے آ کے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو پوچھا کئی کو بنایا میاں یہ جماعت؟ کئی کو بنایا یہ جماعت؟ کیا کام کے واسطے بنا ہے؟ نماز. نماز کے لیے بول صاحب، نماز پڑھانا ہے باقو. ارے میں بولا نماز پڑھانے کے واسطے جماعت بنایا؟ جی ہاں نماز کے واسطے. اچھا میں بولا یہ اہل سنت میں نماز نہیں ہے، ہم لوگ کیا پوجا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ گھنٹی بجا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کراس مارک کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. ارے بولا ہم لوگ ابھی تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں. ارے بڑے بھائی ہم جیسی نماز پڑھے خدا کی قسم اس دھرتی پہ ویسی نماز کوئی نہیں پڑھا. نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا میرے بھائی، نماز ہمارے پاس بھی ہے. پتا کیا چلا؟ نماز پڑھانے کے لیے جماعت نہیں بنائے، نماز کو لیبل بنائے. جماعت بنانے کا مقصد کچھ اور ہے. کیا مقصد ہے بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو. پھر ایک بازو ہٹے، اس کو چھوڑ دیے، جان دے بھائی نماز بول رہا، ذرا خریب سے مار رہا ہے نہیں. بازو ہٹ کے پوچھا ارے میاں تو کہیں کو نکلا رہے بھائی، نئے کاما کر رہا بھائی، پیرا چیڑ دے رہا، یہ کر رہا، عجیب و غریب کاما کر رہا، آمین پکار رہا. ارے بولا ارے باپ رے باپ، بہت ڈینجر دکھ رہا تو، تیرا اللہ بہت دور رہے گا، اتنے بڑے چیخا مار رہا. تو کہیں کو نکلا؟ اہل سنت میں سے کہیں کو نکلا؟ صحیح حدیث، صحیح حدیث. اوہو میں بولا اچھا پورے ضعیف تھے، اب تو صحیح حدیث بنانے نکلا. مقصد کیا ہے؟ صحیح حدیث کو عام کرنا ہے. اچھا میں بولا نئی کتاب چھاپا کیا؟ نہیں بخاری. ارے بولا اہل سنت میں ہے نا وہ بخاری؟ نہیں ہے اہل سنت میں بخاری نہیں ہے. ارے دیوانے تو ایک کتاب کے پیچھے پڑا، یہاں 320 کتاباں ہیں. آؤ بھائی یہاں نہیں ہے، انہیں نئی دکان کھول کے ایک نیا آئٹم لا رہا بولے تو مسئلہ سمجھنے والا ہے. یہاں نماز بھی ہے، یا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، موطا ہے، مسند ہے، سب ہے. پھر بولتا ہے نہیں، میں اندر رہا تو پیرا نہیں چیر
چیرتا ہوں. اوہو ایسا ہے, اچھا. اندر رہا تو وہ امام صاحب میں کو نہیں کرنے دیتے نا, ایسا نہیں کرنے دیتے, میں اس لیے باہر نکل کے کر رہا ہوں. ایسا حدیث لیبل ہے, مقصد کچھ اور ہے, یاد رکھو. ان کا لیبل نماز تھا, مقصد کچھ اور ہے. ان کا لیبل حدیث ہے, مقصد کچھ اور ہے. اور ایک ہے خطرناک, بہت ڈینجر ہے, جہاد. اللہ اماں تو بہت ڈینجر دکھ رہا. کیا نام ہے تیرا؟ القاعدہ. اوہو, اب نئے بچے پیدا ہوئے, 6 مہینے ہوا, تمہارا نام آئیس. اوہو, تم لوگ بھی ہے, کئی کو ہے, سب کو مٹا دیں گے, سب کو مٹا دیں گے. میں کیا کرتا, مار کو بولا اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارا کو بم والی جماعت میں پیدا نہیں کرا. اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارا کو بلڈوزر والی جماعت میں پیدا نہیں کرا. اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارے کو گولیاں والی جماعت میں پیدا نہیں کرا. اللہ تیرا شکر ہے لاؤ والی کے پھول کھانے والوں میں پیدا کرا. اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارے کو غوث اعظم کی 11ویں کی بریانی کھانے والوں میں پیدا کرا. اللہ تیرا شکر ہے غوث اعظم غریب نواز کی دیکھ کا ملیدہ کھانے والوں میں پیدا کرا. اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی کی میلاد کا شربت پینے والوں میں پیدا کرا. اے اللہ, یہ کیسی قوم ہے, بندوق ہاتھ میں اٹھا کے بول رہی یہ اسلام ہے. خدا کی قسم یہ اسلام کی شبیہ متاثر کرنے کی منظم سازش ہے. اسلام بم کا نام نہیں ہے, اسلام بندوق کا نام نہیں ہے, اسلام میزائل کا نام نہیں ہے, اسلام شر پسندی کا نام نہیں ہے, ٹیررزم کا نام اسلام نہیں ہے, دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہے. اپنے اخلاق سے اپنا چہرہ دکھا کر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے کا نام اسلام ہے. اسلام دیکھنا ہو تو عراق کی دھرتی پر بندوق بازوں کے ہاتھ میں لائی. اسلام دیکھنا ہو تو اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کو دیکھو, کرنول کی دھرتی پر لاؤبالی سرکار کو دیکھو. اسلام دیکھنا ہو تو گلبرگہ کی دھرتی پر بندہ نواز کو دیکھو. حیدرآباد کی دھرتی پر بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی کو دیکھو. اخلاق کا نام اسلام ہے, تہذیب کا نام اسلام ہے, تمدن کا نام اسلام ہے, محبت کا نام اسلام ہے, پیار کا نام اسلام ہے, قربانی کا نام اسلام ہے, ایثار کا نام اسلام ہے, محبت سے جانثاری کا نام اسلام ہے. دہشت گردی کا نام, خدا کی قسم کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اسلام نہیں ہو سکتا ہے. دہشت گردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. سنیوں اپنی خدمت پہ ناز کرو اور حکومت کے ایوان تک اسلام کا ماننے والا, غوث و خواجہ کا صدقہ کھانے والا یہ پیغام پہنچاتا ہے. حکومت کے ایوان سن لے, درگاہ والا, غوث و خواجہ کو ماننے والا گناہگار ہو سکتا ہے, خطاکار ہو سکتا ہے, سیاہکار و بدکار ہو سکتا ہے مگر خدا کی قسم ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کا ماننے والا, غوث و خواجہ کی درگاہ پر پھول چڑھانے والا گناہگار ہو سکتا ہے مگر ناحق کسی کی جان لینے والا نہیں ہو سکتا ہے, ناحق کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں نے اسلام کی شبیہ کو متاثر کر دیا ہے, بندوق اٹھا کے بولے یہ اسلام ہے. لعنت ہے تیرے اس مذہب پر جس کو تو نے اسلام کا نام دیا ہے. بدبختے, اسلام ٹیررزم کا نام نہیں, اسلام محبت سے کلمہ پڑھانے کا نام اسلام ہے. نوجوانوں سنو,
बंदूक, जिहाद लेबुल है, अंदर लेसन कुछ और है। एक जना बुलेट ले धना धन मार रहा, अरे बोला कई को फाड़ ले रहा हो। उसके बाद बोला देख, खाली बुलेट देख के परेशान है अहमद नक्शबंदी इधर क्या करता, चाकू लिया गम मार रहा पीछे, रीढ़ की हड्डी तुड़िया रही दो। अरे काई कर रहा, जन्नत में जाना। अरे मैं बोला जन्नत में जाना तो खुश रहे, खा पी के मस्त रहे, मार के खूना कहीं को निकाल ले रहा मियां। जन्नतियां मार लेते, अरे जन्नतियां तो समा में वश्त करते रहते, जन्नतियां तो आशिकों को देखते जाते, इश्क में मस्त रहते, ऐसा पीटा फोड़ लेते, सरा फोड़ लेते, बच्चे पैदा होते लेके तलवार गम बल के मार रहा। ये कौन सा जन्नती है रे, नया दिख रहा तू। अच्छा मैं बोला ध्यान दे, सब छोड़ के बना के कुछ जमात, या हुसैन, अम्मा बोला तू और करीब से मार रहा। अरे मैं बोला अगर हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत मकसूद है तो या नहीं है, सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या अहले सुन्नत में नहीं है? क्या मौला अली की मोहब्बत अहले सुन्नत में नहीं है? क्या सैयदा फातिमा का अदब अहले सुन्नत में नहीं है? क्या सारी कायनात की माँ जान जिसकी चादर में नबी के गुनाहगारों को जगह दे दी जाए तो जन्नत में आसरा मिल जाए, उस माँ जान फातिमा तो ज़हरा का अदब क्या अहले सुन्नत में नहीं है? फिर काई को बनाया नया, काई कोई आइटम आप पेश कर रहे सो ये नहीं मौल साहब, वो हमारा मकसद कुछ और है जी। देखो इनका मकसद क्या है, अब सुनो। हजरत शफी पाशा साहब बाजू खड़े रहने का मतलब यह है कि अब टाइम खत्म पे है तुम्हारा। ये खतरनाक इशारे है करनूल के, समझने वाले समझते ही है, मगर मैं जरा ज्यादा होशियार हूं, समझ के लाइट ले लेता हूं, ये अलग मसला। सुभान अल्लाह, मैं 10 बार बोले तो ये चेहरा देख लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये चेहरों की जियारत ही मेरी नजात है, ये चेहरों की जियारत मेरी बख्शिश की जमानत है। मेरे वालिद बुजुर्गवार का 3 दिन कबल इंतकाल हुआ है। मैं शफी पाशा साहब से एक वादा लेके आ, देखो हजरत मेरा दिल जो है खुदा की कसम तकरीर करने की तरफ माइल नहीं है, तबीयत पे एक बार बना हुआ है बाबा की जो है विसाल का। एक वादा लेके आप दुआ करना मेरे वालिद की मगफिरत की, तो मैं आपकी बारगाह में आऊंगा। शफी पाशा साहब बोले खुदा की कसम मैं आपके बाबा के लिए दुआ करूंगा, आप आ जाओ। बोले तो आ गया बस। हजरत दुआ करेंगे मेरे वालिद के लिए, आप लोग आमीन बोलेंगे इंशाल्लाह। और मैं अभी आपको आधे घंटे में छोड़ देता हूं बस। सुभान अल्लाह। हजरत इन लोग जुम्मे को नहीं मिलते, आज बड़ी मुश्किल से मिली से लोग हैं, ये इन लोगों को छोड़ना नहीं। ऐसा शाम का खाना चुपीच रखे क्या हम? अब सुनो दोस्तों, देखो जून में जब नए स्कूल खुलते ना, जून में जब नए स्कूल खुलते ना, तो बच्चे क्या करते, नई बुक खरीद के कवर चढ़ाते। देखो तुम लोग करे नहीं बचपने में, कवर चढ़ाते, कवर चढ़ा के क्या करते, ऊपर एक लेबुल लगाते, उसके अंदर रहता है देखो नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, क्लास, स्कूल। तो क्या होता, वो लेबुल के पास जो है कोने में एक फोटो रहती, मिक्की माउस, राइट, बारबी, तेंदुलकर, माइक टाइसन, फोटोज रहती। तो मैं वो लेबुल देख के क्या समझा, अंदर भी मिक्की माउस के बारे में लिखा हुआ होता, क्या समझा, मगर ऊपर तो मिक्की माउस है, लेबुल अलग है, अंदर देखे तो साइंस का लेसन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अंदर मैथ्स है, चैप्टर्स है और लेसन्स है, यूनिट्स है। मैं बड़ा परेशान हो, बोला हाँ अच्छा, हर बच्चे का लेबुल अलग है। एक बच्चा मिक्की माउस का लगाया, दूसरा तेंदुलकर का, तीसरा माइक टाइसन का, चौथा अहमद नक्शबंदी का। इस साल लगा देंगे, टेंशन न करो आप। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसला क्या है, लेबुल अलग है, लेसन, मगर सबकी बुक में लेसन एक ही है। सबकी बुक में लेसन, लेबुल सबका अलग है लेकिन लेसन सबका
ایک ہی جو انہیں نماز کو بلا رہا لیبل نماز کا ہے، انہیں جو ہے بلا رہا ہے حدیث حدیث لیبل کا ہے، یہ بلا رہا ہے ماتم لیبل ماتم کا ہے، یہ بلا رہا ہے قرآن کے نام پر، اس کے پاس قرآن کا لیبل لگا ہوا ہے، اس کے پاس اخلاق کا لیبل لگا ہے، اس کے پاس صحابہ کی محبت کا لیبل ہے، اس کے پاس جہاد کا لیبل ہے، مگر جب ہم سب کے قریب جاتے ہیں لیسن ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ لیسن کیا ہے؟ سب ایک ہی بولی بول رہے ہیں، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور نعوذ باللہ مر گئے مٹی میں مل گئے ہیں، حضور کا کوئی ایسا متا نہیں ہے، حضور کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے، حضور کسی کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، حضور کو دیدار نہیں ہوا ہے، خواب میں معراج ہوئی ہے۔ سب کے پاس گستاخی گستاخی نظر آ رہی ہے، گستاخی گستاخی نظر آ رہی ہے۔ تو میں بولا جب سب کا مقصد گستاخی کرنا تھا، سب کا مقصد بے ادبی کرنا تھا، سب کا مقصد گندے کام کرنا تھا، تو پھر پیارے 40 جماعتیں بنانے کی 70 جماعتیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی آدمی سب کو بلا لیتا تو قصہ ختم تھا۔ تو انہیں جواب دیا مولانا یہ اہل سنت کیا اتنی سر کی ایک آدمی بلائے تو آنے کے واسطے؟ یہ بڑی 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 جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہے، ایک جنا نماز کے نام پہ تھوڑوں کو کھینچتا، ایک حدیث کے نام پہ تھوڑوں کو کھینچتا، ایک جہاد کے نام پہ کھینچ لیتا، ایک ماتم کے نام پہ کھینچ لیتا، ایک اہل قرآن بن کے قرآن کے نام پہ کھینچتا۔ سب مل کے کھینچے تو تھوڑی تھوڑی جمع ہوئی تو کچھ تو بھی گھڑا خالی ہوتا بولا۔ مگر یاد رکھو نوجوانوں، سب جماعتوں کا مقصد صرف ایک ہے، رسول اللہ کی گستاخی۔ کیا مقصد ہے بولو؟ اب سنو اے سنی نوجوانوں، تم کو سنی کہا جاتا ہے۔ ہمارا سنی بھائی کیا کرتا؟ بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پڑھتا نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ کے الگ جماعت بنا کے نماز پڑھ لیا یا الگ نماز پڑھ لے کے جاتے رہا۔ تو ایک بیچ کا آدمی ہے، انہیں سنی ہے نا وہاں بھی ہے، بیچ کا ہے۔ ایسے بہت زیادہ ہو گئے آج کے زمانے میں۔ انہیں بلا کے پوچھتا رہے میں حضرت میں دیکھا جماعت میں تم نہیں پڑھے، امام صاحب کے پیچھے الگ نماز پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں، کئی کو سنی؟ اور سمجھو سنی کس کو بولتے ہیں، خدا کی قسم آج کے اجتماع کا مقصد سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ سنی کس کو بولتے ہیں سن لو۔ بولے کہ میاں تو نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھا، الگ پڑھ لیا، کیا بات ہے؟ جی ہاں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میری نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے۔ بولے کئی کو؟ بولے کہ انہوں بازو والے ہے، تھوڑا سر پھرا رہا تو بولتا پکوڑے ہے، 24 نمبر ہے۔ کس کو بولتے ہیں میاں یہ سو؟ بولے انہوں فاتحہ نہیں دیتے، انہوں سلام نہیں پڑھتے، انہوں درگاہ کو نہیں جاتے، انہوں عروس نہیں کرتے، انہوں کنڈے نہیں کرتے، انہوں 11ویں نہیں کرتے، انہوں 12ویں نہیں کرتے۔ بولا یہ ہمارا سنی بھولا، اس کے اتنا بھولا تو پوری کائنات میں کوئی پیدائش نہیں ہوا، پورے بھولے ایک جگہ جمع ہوئے تو اہل سنت بنتی۔ اتنا بھولا، انہوں فاتحہ نہیں دیتے، درگاہ کو نہیں جاتے، سلام نہیں پڑھتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، ایسے باتاں کرا۔ تو انہیں پلٹ کے ایک ہی جواب پوچھا، سوال پوچھا، رہے میاں فاتحہ دینا فرض ہے کیا؟ سلام پڑھنا فرض ہے کیا؟ درگاہ کو جانا فرض ہے کیا؟ پوچھتے کہ ہلو بھاگ گیا بازو سے، اے بھاگو نہ ادھر 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 بول کے پھر بلا کے پیچھے، اچھا جان دے بھائی انہوں تو بازو والے کیا کیا کہ تو بولا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، اچھا کرا، جان دے تو کیا ہے؟ بولو سنی۔ کس کو بولتے؟ درگاہ کو جانے والے کو بولتے، فاتحہ دینے والے کو بولتے، سلام پڑھنے والے کو بولتے۔ تو بولے رے درگاہ کو جانا فرض ہے کیا؟ واجب ہے کیا؟ فاتحہ دینا فرض ہے کیا؟ پھر پوچھا، پوچھتے نے بولا ٹھہرو احمد نقشبندی صاحب کو پوچھ کے تو بول کے بھاگ گیا۔ اے نوجوانوں اللہ کے واسطے اتنے بھی بھولے مت بنو کہ تم کو خود کو تمہارا تعارف یاد نہیں ہے۔ یاد رکھو درگاہ کو جانے والے کی تم درگاہ کو جاتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں سنی نہیں بولا جاتا، تم فاتحہ دیتے ہو اس لیے تم کو سنی نہیں بولا جاتا، تم سلام پڑھتے ہو اس لیے تم کو سنی نہیں بولا جاتا، تم جو ہے جھنڈا چڑھاتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں سنی نہیں بولا جاتا۔ یاد رکھو فاتحہ سے، سلام سے، درگاہ سے، پھول سے، چادر سے، جھنڈے سے سنیت نہیں ہے، تم سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے ہو، فاتحہ سے سنیت نہیں ہے، سنیوں کا نے فاتحہ ہے، سلام سے سنیت نہیں ہے، سنیوں کے ہتھیار کا نام سلام ہے، درگاہ شریف کی زیارت سے سنیت نہیں ہے، سنیوں کے پاس اللہ کے ولی کی درگاہ ہے، نماز سے مسلمانیت نہیں ہے، تم مسلمان ہے اس لیے تمہارے اوپر نماز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کو نہیں آئی ہاتھ اٹھاؤ،
سکو آ رہی ہے, اچھا ماشاءاللہ. یاد رکھو درگاہ سے سنیت نہیں ہے, سنیوں کے پاس درگاہ ہے, سنیوں کے پاس فاتحہ ہے, سنیوں کے پاس سلام ہے, سنیوں کے پاس جھنڈا ہے. جھنڈے سے سنیت نہیں ہے, درگاہ سے سنیت نہیں ہے. یاد رکھو اے مسلمانوں, ہم نے اپنی سنیت کا غلط تعارف پیش کیا ہے. بولے نو مولانا کنڈے نہیں کرتے لہذا وہابی. نہیں, یہ تعارف غلط ہے. کنڈے نہیں کرنے سے کوئی وہابی نہیں ہوتا. یاد رکھو ہم میں بھی کئی ایسے لوگ بیٹھے جو اب تک اپنے گھر میں کنڈے ہی نہیں کرے. سننی نہیں ہے. کرنول کی جامع مسجد میں 1000 مسلمان جمعہ کی نماز پڑھے, سلام پڑھنے کی بات آئی تو 975 چلے گئے, 25 ہی کھڑے رہے. کیا 975 وہابی ہے؟ نہیں, سنی ہے. سلام نہیں پڑھا یہ الگ بات ہے, مگر سنی تو ہے. پھر سنی بولتے کس کو؟ سنی کس کو بولتے؟ جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کے علم غیب کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو شافع محشر مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو لامکان جا کر اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنے کو مان لیا اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو خبر میں آئے اور گناہگاروں کو بخشانے کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کی عظمت کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو سید المرسلین مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. اور خوابوں میں آ کر غلاموں کو دیدار کرانا جو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ سنیت ہے. جو امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مان لے وہ سنی ہے. امام حسین کو جو غلطی پہ مانے انہیں سنی نہیں ہو سکتا. اب یاد رکھو بازو والوں کے بارے میں یہ غلط تعارف مت دو. درگاہ کو نہیں جاتا, سلام نہیں, انہیں تانا ہی نہیں درگاہ کو آیا تو بم رکھ کے جاتا. انہیں ہوا نہیں اجمیر میں آنا ہی نہیں بازو والا. یہ تو غلاموں کا مقدر ہے جی, یہ تو عاشقوں کا مقدر ہے. انہیں فاتحہ پڑھنا بھی نہیں, انہیں پڑھا تو سرکار اس کی شفاعت کرائیں گے. انہیں پڑھنا نہیں, انہیں جنت میں آنا بھی نہیں. یہ تو غلاموں کا مقدر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کو بدعقیدہ فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں بولا جاتا. پھر آپ پوچھے مولانا کئی کو بولا جاتا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب قبلہ نے جو کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو, کیوں کہا ہے؟ کیوں پیچھے نماز مت پڑھو؟ یہ فتویٰ علماء اہل سنت نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کیونکہ یاد رکھو فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں. انہوں نے کہا یہ بدعقیدہ ہے. پوچھے بدعقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کو ان پڑھ لکھے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کو گناہگار لکھے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کی قبر کی حیات کا انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. اس مجلس میں آمد مصطفیٰ کا جو انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. یہ قوم بدعقیدہ ہے کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا ہے بولو؟ گستاخ رسول ہے. یہ رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والی قوم, یہ رسول اللہ کی رفعت کا انکار کرنے والی قوم ہے. یہ گستاخ رسول ہے, یہ دشمن رسول ہے, یہ باغی رسول ہے. یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں, یہ آل نبی سے بغض رکھتے ہیں, یہ غوث و خواجہ سے بغض رکھتے ہیں, یہ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا جو اتنوں سے بغض و بغاوت رکھے ایسی گندی قوم کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے, جو نعوذ باللہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے, جو نعوذ باللہ نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے, ایسی قوم کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ ان کی بدعقیدگی ہے جو یہ دشمن رسالت میں مبتلا ہے. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو علماء اہل سنت نے تمہیں کبھی کڑوا گٹ نہیں پلایا ہے. علماء اہل سنت نے تمہیں یہی درس دیا ہے ان سے بچو, ان سے بچو, ان سے بچو. کیوں بچو؟ سنو آخری بات, کیوں بچو؟ اس لیے بچو کہ جب تم مر جاؤ گے, نوجوانوں سنو, اے عاشقان رسول سنو, اے لاؤبالی کا لنگر کھانے آئے ہوئے لوگوں سنو, ان سے بچو. کیوں بچو؟ کہ جب تم مر جاؤ گے یا بازو والا مر جائے گا, اس مرے ہوئے کو بچانے والے کے لیے کوئی اس کی جماعت کا امیر نہیں آئے گا.
کسی مرنے والے کو بچانے کے لیے کوئی جماعت کا امیر آئے گا؟ امیر صاحب کھٹکا آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. کوئی شیخ صاحب بچانے آئیں گے؟ کوئی حفظہ اللہ تعالی شاہ سعودی پرنس آئیں گے؟ کیا خواہ آئیں گے؟ پرنس خود بچ گئے تو بس ہے بھائی، شیخ صاحب خود بچ گئے تو بس ہے، حفظہ اللہ تعالی تم بچ گئے تو بس ہے. اتنی بھیانک داڑھی چھوڑا ہوئی، یہاں تک کئی کو چھوڑا رہے بھائی اتنی بڑی. کون بولے رہے بڑے بھائی تیرے کو اتنی بڑی چھوڑو؟ حیدرآباد میں اکثر کیا ہوتا، رات کے 11 بجے ذرا ٹریفک کم ہو جاتی تو گاڑیاں تھوڑا اسپیڈ چلتے. میں جو ہے گاڑی ذرا ہمارا بچہ چلا رہا، مبلغ میں بیٹھے ہوا ہوں پیچھے، تھک ہوا ہوں، بیان کر کے جا رہا ہوں گھر کو. گاڑی تھوڑا اسپیڈ چل رہی، سامنے ایک چچا حضرت گاڑی چلا رہے. کیا ہوا؟ ایسے داڑھی پوری نکل کے یوں اڑ رہی. میں ہمارے بچے کو پوچھا یہ کیا رہے ہیں، ان کو سنگاں دکھ رہے ہیں؟ تو بچہ بولا نہیں مول صاحب سنگاں نہیں ہے، وہ داڑھی ہے. ہاں اتنی بھیانک کا روک ذرا روک. میرے کو دیکھنے کا شوق کئی کو تھا معلوم، کیونکہ میں کیا ہوں پورا ہندوستان پھرتا نا. اب کل مراد آباد جا رہا ہوں بیان کرنے، اتر پردیش، پرسوں ادے پور جا رہا ہوں. تو ادے پور والوں کو بولا ایک دن ذرا ریسٹ رکھو، میں ادے پور گھومتوں. بولا کئی کو بولے تو اینٹک چیزاں دیکھنا نا جی. نہیں چوپ جا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ہوٹل میں رک رہے ہیں، آ جا رہے ہیں. ادے پور گئے تھے، دیکھے کیا؟ کچھ بھی نہیں دیکھے. اینٹک چیزاں دیکھتے نہیں. تو میں بولا میاں دیکھتے، کوئی بھی آدمی آیا چار مینار دیکھ رہا، گولکنڈہ قلعہ دیکھ رہا ہے، مکہ مسجد دیکھ رہا، اینٹک چیزاں دیکھتا ذرا یہ سب سے بڑا اینٹک ہے. آپ تو روز بولے 11 بجے رات کو دیکھ رک دیکھی یوں آئی سامنے اتنی بڑی ہے. میں بولا کیا حضرت چچا اتنی بڑی کائی کوئی ہے؟ سنت. بولا اماں کس کی سنت رے بڑے بھائی اتنی بڑی؟ کون چھوڑے رے بھائی؟ کائی کو بدنام کر رہا سنت کو؟ خدا کی قسم نہ رسول اللہ چھوڑے. 63 جنگوں میں 60 جنگوں میں شریک ہوئے سرکار، مگر اتنی بڑی داڑھی نہیں چھوڑے. حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی جنگوں میں گزر گئی، اتنی بڑی نہیں چھوڑے. ان کے زمانے میں خینچیاں نہیں تھے لوہے کی، مگر پھر بھی اتنی بڑی نہیں چھوڑے رے بڑے بھائی. غوث اعظم 40 سال جنگلوں میں گزارے، مگر اتنی بڑی نہیں چھوڑے رے. امام بخاری حدیث جمع کرنے پوری زندگی وقف کر دیے، مگر اتنی بڑی نہیں چھوڑے. تم لوگ ہنس رہے ہیں جی، یہ آوازاں ریاض تک پہنچے، ریاض سے واویلا ہو رہا. جیسا شیطان پہ لاہور بھیجتے ویسا میرے نام پہ لاہور پڑھ رہے ہیں لوگ. ریاض میں بیٹھ کے وہ احمد نقشبندی آئے بولا ہلو بول گلا پھٹ جائیں گا، کہیں کو پکار رہا. میرے بھائی سمجھو. میں بولا میاں سن، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. 1.5 لاکھ صحابہ تھے، خدا کی قسم 1.5 لاکھ صحابہ کی یہ سنت نہیں ہے. خدا کی قسم یہ 1 کروڑ سے زیادہ اولیاء اللہ، محققین، محدثین، مفسرین گزرے، مگر خدا کی قسم یہ ان کی سنت نہیں ہے. یہ سنت ضرور ہے، مگر انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء کی نہیں. یہ سنت یہودیوں کی ہے. کس کی ہے بولو؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودیاں چھوڑے اتنی بڑی، اور یہ لوگ نکلے دین بدلنے کے واسطے. میرے بھائی ان کا ٹارگٹ ہی یہ ہے. 1400 سال سے خدا کی قسم سب یائچ تھے. کہاں تھے؟ یائچ تھے جی سب 1400 سال سے. امام شافعی کا غلام ہے تو تھوڑا اوپر آیا، یائچ تھا انہیں. 1400 سال سے یائچ تھے، انہیں ایک ہی ہے اوپر آیا. سو انکریمنٹ اس کچھ ملا، کس کو بھی نہیں ملا 1400 سال میں. 1400 سال سے یائچ تھے مسلمان. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہنسو نکو تم لوگ، گھر کو گئے بعد لوٹو. مگر میں کیا سمجھا رہا ہوں، ذرا مسئلے کو سمجھو. لوٹو، ہنستے کیا لوٹو تم، مگر مسئلے کو سمجھو. خدا کی قسم جا کے نکو بولو سنی اجتماع میں احمد نقشبندی صاحب بہت ہنسائے، بہت ہنسائے. بدنام نکو کرو میرے کو.
ہنسا رہا ہوں نہیں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اب ان کے مسائل ہی ایسے ہیں، ہنسے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، تو اب میں کیا کروں گا. دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ اللہ کی طرف گواہی دے رہا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے. نہیں بھائی. وضو کرے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، باب الوضو میں ہے کہ اگر تم وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لو تو جنت کے 8 دروازے بھی کھل جائیں گے. فرمائے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے بھی کھول دیے جائیں گے. ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب بتا رہے خدا کی گواہی دو اللہ ایک ہے، اور نماز میں بھی بیٹھے بعد آپ کیا کریں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے رہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ ایک ہے. ذرا بولو اللہ، ذرا بولو اللہ، ذرا زور سے بولو اللہ. مگر یہ کیا قصہ ہے؟ اللہ ایک ہے، گواہی دے دیے، بات ختم ہو گئی. اب انہیں کیا کر رہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. ارے نہیں بولنا بول صاحب، ایسا حدیث میں ہے حضور کرے سب بابا. میں بولا خدا کی قسم میرے حضور کرے. کتنے بار کرے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز. کتنے بار حضور کرے بھائی سب بابا؟ کیا پوری لائف کرتے رہے حضور؟ کیا پوری زندگی سب بابا کرے؟ نہیں. سب بابا حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں صرف ایک بار ہوا ہے، بس صرف ایک بار. کیوں کیے؟ سنو غور سے. نبی مکرم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، شیاطین کا ایک قافلہ، ایک ٹولہ آ رہا تھا حضور کے صحابہ کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے. وہ قافلہ حضور کے صحابہ کی نمازوں کو خراب کرنے شیاطین کا آ رہا تھا. حضور کیا کیا؟ نماز میں بیٹھے انگلی سے شیاطین کو ایسا مارے. یہ مار رہے ہیں سرکار، بات سمجھ، مار رہے ہیں بولے تو بات سمجھ میں آ رہی. دیکھو آپ، یہ مارنا ہے. انہیں پوچھا او ہو نماز میں بیٹھ کے شیطانوں کو مارتے؟ اللہ دیوانے، یہ نماز میں بیٹھ کے شیطانوں کو مارنا کیا کمال ہے؟ زمین پہ ٹھہر کے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرے سو ہے. اب یہ بات سنے تو انہیں کیا بولا؟ ہم بھی وہی کر رہے. کیا کر رہا؟ ہم بھی شیطان کچھ مار رہے. بولا میں بولا واہ اے اللہ، تیری رحمت کے قربان جاؤ، تیری حکمت و مصلحت کے قربان جاؤ. کیا تو نے قانون بنایا ہے؟ ان کی جماعت کے ملاؤں نے، مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے. ان کے ملاؤں نے لکھا ہے نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے. تو ہوا کیا؟ اللہ نے قانون بنا دیا، بولے نماز میں میرے نبی کا خیال نہیں لاتا. اچھا نکولا، لے تمہارے دادا کا خیال رکھ لے بول کے شیطان کا خیال دے دیا. ہم غلام ہیں، آقا کو یاد کریں گے، یہ پوتا ہے دادا کو یاد کرے گا. اس لیے کہتا ہوں سنیو سنو، جب تم مر جاؤ گے، یہ جماعت والے مر جائیں گے، ان کو بخشانے کے لیے ان کی قبر میں کوئی جماعت کا امیر اور ملا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. مگر اے سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو. جب تم مر جاؤ گے، تم کو بخشانے کے لیے تمہارے بابا جان خبر میں نہیں آئیں گے، تمہارا بھائی خبر میں نہیں آئے گا، تمہاری بیوی خبر میں نہیں آئے گی، تمہارے بچے خبر میں نہیں آئیں گے. مگر رش کرو اپنی قسمت پر کہ جب تم خبر میں جاؤ گے، آمنہ کا لال تم کو بچانے کے لیے تمہاری قبر میں تشریف لائے گا. سرکار سے دامن وابستہ رکھو سنیو، تعلق مصطفیٰ کو خراب ہونے مت دو. یہ جماعتوں کی چکر میں مت جاؤ. ہر جماعت کو کسی مولوی نے بنایا، ملا نے بنایا، حضرت نے بنایا، شیخ نے بنایا. مگر اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں، کسی شیخ کی جماعت کا نام نہیں، کسی حضرت کی جماعت کا نام نہیں. اہل سنت والجماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ ہے. یہ کسی ملا کی جماعت نہیں، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. اور کوئی ملا تمہیں نہیں بچائے گا، رسول اللہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے.
سرکار سے تعلق مضبوط رکھو، اچھی غلامی، اٹوٹ وابستگی، ماں باپ کی خدمت، نمازوں کی پابندی، سنت رسول پر عمل کرو۔ دنیا سے سب گئے ہیں، ہم بھی جائیں گے، مگر ایک کام کرو، ایسے بن جاؤ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو یہ کہے دیکھو دیکھو، جو رستے سے گزر رہا ہے مدینے والے نبی کا غلام گزر رہا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ گزر رہا ہے، غریب نواز کا شہدائی گزر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔